آپ کے لیے میرے لیے خدا ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے وہ ہے مسیحی کلیسیا۔ کیا؟ مسیحی کلیسیا۔ زور سے بولیں کیا؟ مسیحی کلیسیا۔ پھر سے بولیں کیا ہے؟ مسیحی کلیسیا۔ ایک دوسرے کو بتائیں آج کا مضمون ہے مسیحی کلیسیا۔ ہلیلویا۔ کلیسیا کے کام کیا ہیں؟ مسیحی کلیسیا اس کے کام کیا ہیں؟ خدا نے زمین پر کلیسیا کو کس لیے رکھا ہے؟ کلیسیا کا اس زمین پر ہونا کیا مقصد رکھتا ہے؟ کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اگر کوئی معنی ہے، اگر کوئی مقصد یا پرپس یا الہی منصوبہ ہے تو کیا کلیسیا اس کے مطابق بیدار ہے؟ کیا کلیسیا اس کے مطابق کام کر رہی ہے؟ کیا خدا کا مینڈیٹ ان چار دیواریوں میں، ان بلڈنگز میں، ان محلوں میں، ان علاقوں میں پورا ہو رہا ہے؟ کیا کلیسیا خدا کو زمین پر اظہار اس کا کر رہی ہے؟ خدا نے اپنے کلام مقدس میں مقدس پولس رسول کے ذریعے سے ہم تک ایک آیت پہنچائی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب پہلے وہ پڑھیں افسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط افسس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا باب نمبر 3 اس کی آیت نمبر 10 سے ہم ایک آیت پڑھیں گے اور اسی پر ہم اسی آیت کا ہم تھوڑا سا تفصیلی مطالعہ بھی کریں گے کہ خدا اس آیت کے وسیلے ہم تک کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ میں درخواست کروں گا بیٹی نقصان سے اس آیت کو پڑھ دیں، غور سے سنیے گا۔ خدا کے پاک کلام میں سے افسیوں کا خط اور اس کا 3 باب اور 10ویں آیت میں پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے۔ آمین۔ سب بولیں آمین آمین آمین۔ ابھی آپ نے میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے۔ آمین۔ تاکہ اب خدا اب کی بات کر رہا ہے، خدا پریزنٹ میں بات کر رہا ہے، خدا اسی دور، اسی زمانے، اسی دن، انہی گھنٹوں کی بات کر رہا ہے۔ خدا کلام کرتا ہے اپنے بندہ پولس رسول کے ذریعے تاکہ اب کیا بعد میں کلام میں بعد میں لکھا ہے، کلام میں کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد کا بیان ہے۔ کلام مقدس کہتا ہے ابھی وقت ہے کہ کلیسیا کام کرے۔ کلیسیا کو ڈیلے کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں دیا گیا۔ کلیسیا کو خدا نے اس لیے زمین پر رکھا ہے تاکہ ابھی سے کام شروع کیا جائے۔ کلیسیا کے لیے یونانی متن میں آپ کو پتہ ہے بائبل کے کتنے حصے ہیں؟ کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامہ اصل متن میں عبرانی میں موجود ہے اور نیا عہد نامہ یونانی میں قلم بند کیا گیا۔ اور یونانی متن جب ہم نئے عہد نامے کا پڑھتے ہیں تو وہاں پر تقریباً 114 مرتبہ کلیسیا کا لفظ یونانی متن میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور اناجیل میں یسوع مسیح نے 2 دفعہ کلیسیا کا لفظ استعمال کیا۔
یہ خدا کی کلیسیا کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی مشن کی کلیسیا کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی پاسٹر کی کلیسیا کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی آرگنائزیشن کی بات نہیں ہو رہی، یہ خدا کی چنیدہ، بلائے ہوئے، مقدس کیے ہوئے، آزاد کیے ہوئے، خریدے ہوئے، پاک کیے ہوئے، چنے ہوئے، مقرر کیے ہوئے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ اور یہ کام جو خدا اب کرنے کو کہہ رہا ہے، یہ خدا کی کلیسیا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ خدا کے لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سب فیل ہیں، صرف اور صرف جس کلیسیا میں خدا کا پاک روح جنبش کرتا ہے، جو کلیسیا بیدار ہے، جو خدا کے روح سے معمور ہے، جو روح کے کاموں سے، اس کے پھلوں سے، اس کی نعمتوں سے، اس کی خدمتوں سے لگی پڑی ہے، وہ خدا کی قدرت کو آسمانی مقاموں میں موجود روحانی قوتوں پر ظاہر کر سکتی ہیں۔ No one else can do it. Only the church of God, the church of Christ can do it. صرف خدا کی، تاکہ تاکہ بتھیرے انتظار کرتے ہوں گے، اچھا جو بڑا ہے پھر خدا کا کام بتاؤں گا۔ ہلیلویا۔ کوئی چرچ بن جائے، کوئی کلیسیا بن جائے، کہیں پہ کوئی اور کام مل جائے تو ہم فلانا منصوبہ رکھتے ہیں خدا کا کام کرنے کے لیے، ہم فلانا منصوبہ رکھتے ہیں خدا کا کام کرنے کے لیے۔ خدا کو رہنے کے لیے جس بلڈنگ کی ضرورت ہے وہ میں خود ہوں، وہ آپ ہیں، کیونکہ خدا کے روح کا مقدس میرا بدن ہے، آپ ہیں، اور وہ دلہا جو دلہن کو لینے آ رہا ہے وہ اپنی کلیسیا کے درمیان چلتا اور پھرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ خدا کہتا ہے تاکہ اب، تاکہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کلیسیا کا حصہ ہیں؟ شاباش، ہالےلویا۔ پھر اونچا تھوڑا یہ ہاتھ کھڑا کرنا، تھوڑا یہ اونچا، ہالےلویا۔ کلام کے مطابق تاکہ اب، ابھی کون کون خدا کے لیے کام کر رہا ہے؟ کئی ہاتھ تھلے ہو گئے تو کہنے آئی کلیسیا، چرچ، کلیسیا، چرچ، میں ممبر ہوں کلیسیا کا، میں پرماننٹ ممبر ہوں۔ اور کام کا پوچھا جائے تو نتھنگ، ہاتھ نیچے۔ ہاں جی، خدا کہتا ہے کام کرنا ہے کلیسیا نے۔ کلیسیاں سوئی پڑی ہیں، کلیسیاں پسماندگی کی حالت میں ہیں۔ میں آگے جا کے بتاؤں گا، پوری کلیسیا خدا چاہتا ہے کام کرے، پوری کلیسیا، ایوری پرسن، ایوری سنگل ویمن اینڈ مین، ہر عورت، ہر مرد، ہر جوان، ہر بزرگ، ہر بڑا، ہر چھوٹا، خدا آپ سے ابھی کام لینا چاہتا ہے، تاکہ اب، کب؟ تاکہ ایک دوسرے کو بتائیں میں نے ابھی کام کرنا ہے، پھر ایک دوسرے کو بتائیں میں نے ابھی کام کرنا ہے۔ ایک گھر جا کے ایک دوسرے کو بھی یاد کراتے رہنا ہے، بھائی یہاں ہوں نہیں خدا کا کام کرنا ہے۔ ہالےلویا۔ ہم چرچ میں بھی کلیسیا ہوں اور اپنے گھر میں بھی کلیسیا کی طرح رہیں۔ ہالےلویا۔ ہم صرف چرچ میں کلیسیا نہ ہو، ہم گھر میں، جاب پہ، بزنس پہ، آنے میں، جانے میں، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں ہم کلیسیا کی مانند ریئیکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں، تاکہ خدا کا بھید، خدا کا مکاشفہ نہ صرف بولنے سے بلکہ ہمارے کردار سے بھی لوگوں پر کھلتا چلا جائے۔ ہالےلویا۔ کلیسیا جو لفظ ہے یونانی میں، سنیے گا، یونانی میں اس کے لیے ایکلیسیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، ملتا جلتا ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کلیسیا کے پہلے ایک لگا لیں، اے لگا لیں، ایکلیسیا، ایکلیسیا جوڑ دیں اسے، ایکلیسیا کیا؟ اور یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، کیا ہے؟ دو لفظوں کا مرکب ہے۔ اس کو اگر توڑیں، ایک کو علیحدہ کر دیں اور کلیو کو علیحدہ کر دیں، ان دونوں کو ملنے سے ایکلیسیا بنتا ہے۔ کلیسیا ایک کا مطلب ہے میں سے اور کلیو کا مطلب ہے جمع کرنا۔
یعنی کہ لوگوں کو جمع کر کے انہیں ایک خاص مقصد، ایک خاص پرپس دے دیا جائے اور وہ اس پر کام کریں، تو کلام کے مطابق کام کرنے والے مجمع کو کلیسیا کہتے ہیں۔ کام کرنے والی جماعت کو جو مقدس ہیں اس کو کلیسیا کہتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی دوسری آیت خدا کے کلام میں سے۔ خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے ہیں اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ آمین۔ خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے۔ اب پولس رسول جب کلیسیا کا نام لیتا ہے، جب کلیسیا کا لفظ استعمال کرتا ہے، جب کسی ایسے مجمع کا نام لیتا ہے جو اس کے لیے اس نے کلیسیا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ آگے اس کو مفصل طور پر بیان کرتا ہے کہ میں کن لوگوں سے مخاطب ہوں، میں کن لوگوں کے نام اپنا خط لکھ رہا ہوں۔ اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں بانٹ کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ کلیسیا ایسے لوگوں کا نام ہے جو مقدس کیے گئے ہیں، جو پاک کیے گئے ہیں، اور اسی کلیسیا کے بارے میں افسس کے خط میں پولس رسول کہتا ہے تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے، کس کے وسیلے سے؟ کوئی اور وسیلہ کس نے بتایا ہو؟ ہاں جی، کوئی اور وسیلہ؟ کلیسیا ہی وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے خدا اس دنیا میں ابلیس اور اس کی پوری سلطنت پر اپنی طرح طرح کی حکمت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ کلیسیا کا کام صرف چرچز بنانا نہیں ہے، صرف بلڈنگز بنانا نہیں ہے، صرف ممبرز بنانا نہیں ہے، صرف چرچ فنڈ اکٹھے کرنا نہیں ہے، بلکہ کلیسیا کا کام ابلیس کی سلطنت پر خدا کی طرح طرح کی حکمت کو ثابت کر کے اس کے کاموں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلتے ہوئے اس زمین پر خدا کی بادشاہت کو ثابت کرنا ہے۔ کلیسیا معمولی لوگ نہیں ہیں، کلیسیائی جماعت معمولی جماعت نہیں ہے، یہ مقدس لوگ ہیں، یہ پاورفل پیپل، طاقتور، سوراور، غالب آنے والے، اختیار رکھنے والے، ایک بادشاہت رکھنے والے، بادشاہی کے فرزند، اس کو کلیسیا کہا گیا ہے۔ پاک، بے خریدی ہوئی، دھلی ہوئی، چھڑائی گئی، بچائی گئی، جس کا کفارہ ہو چکا ہے، جس کا فدیہ ہو چکا ہے، جو دھل چکے ہیں، جو گناہوں سے مبرہ ہیں، جن پر سزا کا حکم نہیں، جن پر لعنتوں کا حکم نہیں، جن پر بیماریوں کا حکم نہیں، جن پر تاریکی کا کوئی اختیار نہیں ہے، ایسے لوگ خدا نے رکھے ہیں تاکہ وہ ابلیس پر خدا کی قدرت کو ثابت کریں۔ ہاللیلویا۔ چند کلیسیاؤں کا ذکر بائبل مقدس میں ملتا ہے، میں چاہوں گا کہ ان کا ذکر ضرور کیا جائے تاکہ کلیسیا پر کچھ باتیں روشن ہو جائیں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے، پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت خداوند کے کلام میں سے۔ یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو۔ آمین، آمین۔ یہ کس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے؟ کرنتھس کی کلیسیا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اعظم پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے تم کسی نعمت میں کم نہیں ہو، تم کسی نعمت میں پیسے کی نعمت کی بات ہو رہی ہے،
بزنس کی بات ہو رہی ہے، شاندار بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے، کاروں گاڑیوں بینک بیلنسز کی بات ہو رہی ہے، روح القدس کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، گفٹس آف ہولی اسپرٹ جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں۔ افسوس سزا کلیسیا کو علم ہی نہیں ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا بدکار، حرام کار، زناکار اور بت پرست لوگوں میں سے مقدس کیے ہوئے اور چنے ہوئے اور الگ کیے ہوئے لوگوں کا گروہ تھا۔ ایک وقت تھا کہ یہ لوگ پہاڑی پر جا کر، جو کہ 1000 فٹ کی بلندی پر تھی، وہاں جا کر استراک دیوی، عشق کی دیوی کی پوجا کرتے تھے، اور وہاں قادش اور قادشائیں تھیں جو بدکاری کرتی تھیں اور عوام بھی ان کے ساتھ حرام کاری کرتی تھیں، اور جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ دیوی کی نظر کر دی جاتی تھی۔ اس قدر بدکاری تھی کہ اس علاقے کا نام یا اس کا شہری کہلانا ایک گالی تھا۔ کسی کو گالی دینا ہوتی وہ کہتے جاؤ کرنتھی، جا کرنتھی، تجھ میں تو کرنتھیوں والی بات ہے، تو حرام کار ہے کرنتھی۔ جس طرح لوط کا نام لیا جاتا ہے جا لوطی، اسی طرح کرنتھس کی کلیسیا کا نام لیا جاتا جا کرنتھی۔ اور پولس کیا کہہ رہا ہے؟ تو کسی نعمت میں کام نہیں ہو۔ ہلیلویا! کاش میں سے ساری کلیسیاں ہو جائیں۔ پولس اسی کلیسیا کو کہتا ہے میں تم سے زیادہ غیر زبانیں بولتا ہوں، تم سب سے زیادہ۔ ہلیلویا! آج کے خاتم یہ کہہ سکتے ہیں میں تم سے زیادہ غیر زبانیں بولتا ہوں۔ آج کے خاتم یہ کہہ سکتے ہیں میں زیادہ نعمتیں استعمال کر رہا ہوں، روح القدس میرے ذریعے زیادہ نعمتوں کے ذریعے کام لے رہا ہے۔ کلیسیا کسی نعمت میں پیچھے نہیں ہے۔ تم نعمت میں کسی سے، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں، تم کسی نعمت میں کام نہیں ہو۔ کلیسیا آپ میں کتنی نعمتیں کام کر رہی ہیں؟ اگر میں پاسبان سے سوال کروں، پاسبان گنوا سکتے ہیں مجھے؟ جی اس کلیسیا سے جو آپریٹ کر رہی ہے، کیا نبی ہے، اس نے اپنی کلیسیا کی نعمتیں انگلیوں پہ گری ہوئی ہیں، کہتے تم کسی سے کام نہیں ہو۔ جائزہ لے رہا ہے کرنتھس کی کلیسیا کا، افسس کی کلیسیا کے ساتھ، کولوسیوں کی کلیسیا کے ساتھ، تسالونیکے کی کلیسیا کے ساتھ، عبرانیوں کی کلیسیا کے ساتھ، روم کی کلیسیا کے ساتھ، سب کا جائزہ لے کر کہتا ہے تم کسی نعمت میں کسی سے کام نہیں ہو۔ You are filled with the gifts of the Holy Spirit۔ تم روح کی نعمتوں سے بھرے پڑے ہو، اور روح کی نعمتوں پر جتنی تعلیم کرنتھس کو دی ہے کسی کلیسیا کو نہیں دی گئی۔ کہ کتنے لوگ یہ سوچ رہے ہیں وہ کی کر کر انتظار کر رہے ہیں، باقی یہ دلوں کے ہیں، سوچ لیو جو ہوں آ گیا تھا خاصنا کیا ہے۔ کلیسیا یسوع مسیح کے ظہور کی منتظر ہیں۔ He is awaiting for his king۔ وہ اپنے خدا کا ویٹ کر رہی ہیں، اور مقاصدہ کہتے ہیں روح اور دلہن کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ ساڑھے گھر خادم آئے تھے کہ جا آئے کی کہنے ہیں جا، یسوع کتوں کہنے ہیں آپ آئے تو خادم بھی کہنے ہیں جا۔ کیسی کلیسیا ہے ہم؟ خدا کے کلام میں آگے بڑھتے ہیں۔ تعریف کرے جس کی رسول تعریف کریں، جس کی خاتمین گواہی دیں، تم نعمت میں کسی سے کم نہیں، تم ہماری مانند بن گئے ہو، تم خدا کی مانند بن گئے ہو، تمہیں ابلیس ہاں نہیں سکتا، تمہیں ابلیس کام نہیں کر سکتا، بلکہ جو تمہارے درمیان آتا ہے وہ نجات کا تجربہ پاتا ہے، وہ خدا میں پیوند ہو جاتا ہے، وہ نئی جڑ کو پاتا ہے، وہ نیا رخ لیتا ہے، وہ پھلدار بن جاتا ہے، وہ مرجھایا ہوا آتا ہے اور
सर सबसे शादाब होकर जाता है। तुम सरगर्म कलीसिया कहलाओ, ना कि नींद गर्म कलीसिया कहलाओ। आज कलीसियाओं को सरगर्म कलीसिया बनने की जरूरत है। आज कलीसियाओं को ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। आज कलीसियाओं को रोजाना हो जाने की जरूरत है, घुटनों के बल हो जाने की जरूरत है, रोजों में ठहरने की जरूरत है, दुआओं में ठहरने की जरूरत है, कलाम सीखने की जरूरत है। छह कलीसिया है, शिकायत का शिकार। एक कलीसिया बच गई, वो आज भी मौजूद है। स्मरना की कलीसिया आज भी मौजूद है, ईरान में अजमीर के इलाके मौजूद है। खुदा ने कोई शिकायत नहीं की। आज हम भी हमेशा बाकी रहें, और जब खुदा आए तो सिजों के साथ उठाए जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदा कलीसिया जोरदार तालियां। अब मैं चाहूंगा पूरी कलीसिया अपने पर्दों पर खड़ी हो जाए।